الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج الحمدللہ 1 جنوری 2021 کی تاریخ ہے۔ ایک اور نیا سال جس کی آج ابتدا ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ اس پر انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر گفتگو ہوگی۔ باقی آپ بھائیوں کو یاد ہوگا
کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا تھا اور قرض کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس میں ایک چیز باقی تھی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل نہیں رکھی چونکہ وقت کم تھا، تو آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں وصیت کے متعلق چند باتیں، تاکہ ہر مسلمان جو حیات ہے، زندہ ہے، اسے چاہیے کہ ایک اہم چیز کو اہم سمجھے، اور وصیت زندگی میں انسان جب حیات ہوتا ہے تو کی جاتی ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ مرنے والے نے جو ترکہ، جو مال چھوڑا ہے، اس میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز، تکفین، قبر تک کے مراحل جو ہیں، اس کی چھوڑی ہوئی ملکیت اور ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ہے۔ قرضے پر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی، اور قرضہ نہ ادا کرنے کا وبال کیا ہے مرنے والے پر، یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ وصیت نافذ ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر اس کی جائیداد اس کے مال کی ورثہ کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ وصیت کیا ہے، اس کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، آج مسلمانوں کو پتہ نہیں، بڑا لکھا طبقہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں۔ حالانکہ سلف صالحین جو پہلے گزرے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کا صاف ستھرا تھا فرمان کہ 2 راتیں آپ پر ایسی نہ گزرے کہ آپ اپنی وصیت لکھ کے اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کر دو یا اسے سنبھال لو۔ وصیت کیا ہے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد اکثر مشکلات اور الجھنوں کا ہم شکار کیوں ہوتے ہیں کہ مرنے والا زندگی میں سارے کام کرتا ہے، سارے کام، ہر وہ کام جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ کر جائے گا، مگر شریعت نے جس چیز پر زور دیا کہ مرنے والا اپنی وصیت لکھے، اب وصیت ہوتی ہے تہائی مال پر، تہائی سے زیادہ مال پر وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے 30,000 روپے گھر میں چھوڑے ہیں اور مر گیا تو 30,000 میں سے 10,000 پر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا تہائی مال میں۔ وصیت اگر کسی جائز کام کی ہے، جو اس نے 10,000 چھوڑے ہیں تہائی مال، اس میں وہ وصیت پوری ہو جائے تو صحیح ہے، نہ ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، مگر وصیت کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس نے زندگی کے اندر، جس طرح آج کے مسلمان 2 نمبر مسلمان ہیں، 1 نمبر تو مر گئے، تو 2 نمبر مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مرنے سے قبل کسی کو بیٹی اچھی لگی تو ساری جائیداد اس کے نام ٹھوپ گیا، کسی کو بیٹا پسند آیا تو اس کے نام ساری جائیداد کر کے باقی ورثہ کو محروم کر گیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ اولاد چاہے نافرمان ہو، بیٹا چاہے نافرمان ہو، بیٹی چاہے نافرمان ہو،
ساری زندگی ماں باپ کی، والد کی حکم عدولیہ کرتے رہے ہوں، مگر یاد رکھنے کی بات ہے اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے اس کی وراثت سے محروم نہیں ہوگی، یا اس نے کہہ دیا کہ میرا فلاں بیٹا میں اس کو کچھ نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے اولاد اگر نافرمان بھی ہے اس کا پورا حق اس کو دے دیا جائے، ورنہ قیامت کے روز یہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا کہ اولاد ساری تھی، اس میں سے کچھ کو دیا، کچھ کو محروم کیوں کیا۔ ہاں، وصیت جیسے کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ویسے تو زندگی میں خیال نہیں آتا۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، زندگی میں خیال نہیں آتا، جب موت کے آثار نظر آتے ہیں تو پھر خیال آ جاتا ہے کہ اب کوئی مسجد کو دینا چاہیے، غربا مساکین میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب جب سر پہ پڑتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بے شک اس کی وصیت جو ہے اس کے مال میں سے مسجد کو بھی دینا چاہیے، مگر تہائی مال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے گئے، انہوں نے اپنا اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے محبوب یہ مال جتنا بھی ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاصہ لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سعد تو تہائی مال میں سے جو تیرا تیسرا حصہ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں چاہے جتنا خرچ کرنا، تیسرا حصہ تیرا ہے وہ دے دے، باقی ورثہ کو محروم نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے وارثوں کو محروم کر کے مرے، بعد میں وہ بھیک مانگتے پھرے۔ اب وصیت یہ ہر مسلمان کو لکھنی چاہیے، اور 100 میں سے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں وصیت ہے کیا۔ وصیت لکھ کر اپنی کسی خاص جگہ پر یا 2 گواہ بنا کر ان کو بتا دیا جائے کہ میں نے یہ وصیت لکھی ہے، اور علماء تو لکھتے ہیں ہر آئے دن وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے۔ اب مرنے کے بعد کون سی چیز کی وصیت کرنی چاہیے؟ وہ یہ لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد میں نے اتنی نمازیں زندگی میں چھوڑی، اتنے روزے میں نے کھائے، اتنے میرے میں زکوٰۃ کا دینے کا حقدار تھا، مجھ پر فرض تھی میں نے ادا نہیں کی وہ بھی، میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے وہ بھی، میں نے فلاں کے ساتھ 2 نمبری کی ہے وہ بھی۔ ساری چیزیں لکھنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ورثہ اس کو ادا کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں مولانا صاحب ہماری والدہ مر گئی، والد مر گیا، فلاں مر گیا، اس کے ذمے نمازیں باقی ہیں، اس کے ذمے فلاں چیز باقی ہے، اب ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں۔ اب فدیہ وہ سمجھتے ہیں چلو بھائی 2-4 ہزار روپے کی بات ہوگی، اب 5 مہینے کی نمازیں، 6 مہینے کی نمازیں یا 2 مہینے کی نمازیں، ایک نماز کا یعنی 6 نمازیں بنتی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اور علماء لکھتے ہیں اگر کسی نے وطر بھی فرضوں میں ہی آ جاتے ہیں، اگر 5 نمازیں فرض ہیں روزانہ اس نے چھوڑی، ایک نماز کے 100 روپے بنتے ہیں، تو روزانہ کے کتنے ہوئے جی 5 نمازوں کے 500 روپے۔ اب 500 کو تقسیم کرو 6 مہینوں پہ تو بات کہاں چلی جائے گی؟ اے پھر مویاں لاٹو کر سن تے پھر بہ کے تھے ای بہت مشکل ہونا پوچھنے آتا داجی بنے فٹو فٹ آئے ہیں استاجی مسئلہ 10 وہ سمجھا جو 200-400 روپڑی ہو سن دے کے بیبے تے لالے آپ پارے کر چھوڑ سن، یہ پتہ ہی نہیں کہ نمازہ نے پیسے دینے پہ دن۔ پھر رمضان کے روزے، ایک روزے کا نکالو 100 روپیہ، 30 روزوں کے پھر حساب لگا لو 3000 روپے وہ بن گئے۔ اب ایسے حساب لگاتے جاؤ تو اس بھائی کے گلے پڑ جاتی ہے جب بات
تو یہاں بڑے بڑے فن خان مرنے کے بعد ماں باپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں پر، گھر تک پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، چارپائیاں تک اس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 5 چارپائیاں یہ ہونا چاہیے، وراثت تقسیم ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، اس میں ہیل حجت نہیں کرنی چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اب تو ہمارے ہاں یہ الو نے پٹھے ہی نہ پتہ تو شریعت ہے کوئی نہیں، تو جس نے کوئی مروے نہ دے کوئی تقسیم سے گل ہونی ہے کار کہ یہ تقسیم کرا وراثت اور صبر کرو اللہ آپ بھی مٹی دے ٹھنڈی ہون دیو، کیوں ابا تلیا کی سڑنا نہ پیا ان مٹی ٹھنڈی ہو سی۔ یہ الو آج تک ماں نہ سمجھ آئی کہ مٹی کے جو ٹھنڈی کرنے دی، اگر اللہ مٹی ٹھنڈی نہیں ہوئی تو پہلے ہی تقسیم پہ کرنے ہو، کیونکہ انہوں نے بنائی اپنی شریعت اپنے دماغ تو گند بٹھایا نے دماغ اس آئیں ٹوری ویلے چاہیے نہ ای وے۔ اگر والد مر گیا اس کے مرنے کے بعد جلد از جلد جو اس نے پیچھے چھوڑا اس کی تقسیم کرو۔ یہ سانجیاں کہانیاں تے ڈرامے بازیاں ہی تو نقصان ہونا، بعد میں تو ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے باں ہو گئے، ایک دوئی نہ منہ تے بتھاڑ پنسو تے پورا گراں ویکسی تے اس تو بہتر یہی کہ پہلے ہی تقسیم شریعت کے مطابق کرو، جو شریعت کہتی ہے تقسیم کرو۔ اب اس کی طرف دھیان نہیں جاتا کیونکہ لالا مرنا آتے نہ تو بھائی لوگوں نے ٹھیڑ بھرنی نہیں فکر بھائی ہونی ہے، دیگا پکانی نہیں پئی ہونی، 2 دیگا پکاوی جمشید ابا مر گئی تھی، 4 دیگا پکاوی گوشتے والیاں تے 3 مرغی والیاں آنی، پیو نے مرنے دی بھی لوکاں مرغی والے چاول کھلانے جڑی شکر آیا اللہ کیتا ابا جی ٹر گئے خیر خراوے جو ساڑی عید بن گئی ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ جتنے تک ابا جی نا زندگی ابے نے نیڑے نہ لگ سن، اگر ابا اسی کوئی غریب جا تو پھر تو بیماری نے ٹائم دی اس نیڑے نہیں لگنے، بیمار والد ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر غریب والد ہے انہاں پتہ اس پہ یہ چھوڑا ہی کیوے سارا ویج بات چھوڑا کھا پی رہا اور اساں کی ملزی نہیں کی تجھے سڑ سن وہاں لالنیا ٹنگا تو دب وہاں سر تو دبو دوائی تو آن تے کہتے پیو ہوئے تکڑا پیچھے جائیداد ہوئے تو پھر باؤں اشاں دے ڈبے کونج کے میں لالنی خدمت کر ساں، میں لالنے کول بیساں، پھر ایک پیر دبنا دو دبنا ہوا آنا میں نہیں پینا پانی، آنا نہیں پی پانی، میں تیری خدمت کر ساں کیونکہ مرض دے پیچھے باؤں کو چھوڑا ہی نہ۔ شکر ہے تو ابو ہاتھ دے پیچھے کوئی کم از کم اساں نہیں تو لین سیدھی ہوئے، زندگی تے اساں ہاتھ نہیں لاؤن دیتا ہی، اسی چاہنے ہی پٹی ویچاں او پٹی ویچاں تو ابا سب بن کے بیٹھے ہیں ہٹ اگو تے ویکھ پکاؤن وکنیاں یا نہیں وکنیاں جی۔ زندگی نے اندر وفاداری نہیں، ماں رلسی پیو رلسی، کبھی باپ ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ۔ یہاں اس گاؤں کے اندر آپ کو ایسے بدبخت بے غیرت اور بے حیا ملیں گے جن کی مائیں رل رہی ہیں، باپ تڑپ رہے ہیں، خدمت کے متمنی ہیں اور ان کو ایک چائے کی پیالی تک بنا کے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کی آنکھیں آسمان کو چیر کے اوپر عرش پہ جا رہی ہیں، مگر جب آتی ہے باری مال کی تو پھر سارے آ جاتے ہیں، پھر ورثہ نکل آتے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں ایسا گناج دیکھا، ایک آدمی زندگی میں آکر مرنے تو بعد اس نہ ایک آدمی بھی پیچھے نہ ہوتی مویا کا نہیں، ایک گتھو نکلی آنا ایک گتھو نکلی آنا سامنے ڈڈواں گن آ گئے جی، اصل بھی لگنے ہے جی، اصل بھی لگنے ہے جی۔ تقسیم کرو مال جتنا تک جینا یا بیماری بھی نیڑے کوئی نہیں لگس، مر گیا آنے نا زندہ گاں زندہ مج لکھنی تے مر گئی تے 10 لکھنی مویا تو بس پھر رشتہ دار بھی نکل آئے، ساڑھا بھی حق بڑھنا جی۔ کچھ کتاب شتاب کھٹو مولی صاحب کالی پیلی کتاب جسے کوئی حصہ ساڑھا بھی آنا ہوئے 18ویں نمبر تے اسے بھی کہنے کے رہساں تو وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی میرے پیچھے جو میں نے قرضہ چھوڑا ہے قرضہ، میں نے کہا نا یہاں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ دار قرضہ جو قرضے کی باری آتی ہے نا اعلان کریں گے کھلے طور پہ، اعلان کیا ہوگا بھائی کسی قرضہ دینا یا کسی نہ پراؤ کو چاہ گے نو پراؤ کو منجو تو وہ آنا پوری ڈاکومنٹری آنو جی وہ فلم پا دینا کتنے کے دیا اس کیڑی جگہ کے دیا اس کیڑے ہوٹلی دیتے ہیں کتنے کے دیا اس انال گرائن ایک آدمی مر گیا اور میں ایک آدمی کو گیا اس آقا جی اس میرا قرضہ دینا ہے، اس نے والد کو چلے گیا تو وہ فلم بڑھانا تو میں کہا ای تیرے پترے اگر کسی کو 500 روپڑی کی نہیں ہو گیا
تیرے پتر کسی کو نہیں ہو گیا، کسی سے قرضہ لینا ہوتا دینا نہ ہوتا تو پھر الحمدللہ ڈبے کونج کے تو انہیں بوئی دکھلتے ہوئے ٹک 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 نکلو جی باہر، پتر کل خوابج آیا آنا کا جی 500 نہیں موڑا فٹوفٹ کے نوس، ہاں جی ایویں نہیں۔ ماں ایک آدمی آن کے آنا استاد جی ماں روزانہ ابا خواب جانا تے آپ چھوڑنا کہ بھائی ماں سی لگنا تو میں کترے 4 کمبل کھڑ دے آپ اس پا کمبل سی لگ لئی دا میں کہ سہچان نہیں تری وہاں کیا ادھر کبرج دا برے نا سہچان دے میں کہ زیادہ ٹھنڈ ہونی ادھر فوجیاں بھی پتہ لگنا ادھر برف بوں اتنے میں کہ گرائیں دبا نے اتنی اتنی مٹی بھی پائی نے اتنے چھپا بھی رکھے نے پھر بھی ابیاں پہ سی لگنا سمجھ آئی نہیں۔ میں کہ تو دا راہ کی دے زمانہ کی کرنا چاہیے میں 50 جوڑا غریباں کے نگے دے کیا اللہ کتاب میں کہ کتابیں لکھیا نا جی ساڑی مسیدی نے کہو ایک آدمی کراچی مر گیا وہ جی اس نے کارا لے جا لٹروں بٹروں ہونی یہ مرنے تو بعد جی تھوڑا جا تیل ایک مسواک ایک مسواک تھوڑا جا تیل ایک کپڑا نہ جوڑا چٹا نال ایک چپلا کینچی والے چپل یہ 4-5 چیزیں چاہ کے دے ہاں مولی صاحب اب میں نے توشہ تو سی چاہ کے نو مولی صاحب نے حوالے کر سن ساڑی مسجد جایا تو میرا استاد بھی الحمدللہ صحیح پکے مسلمان آئے استاد جی آگا بیٹھو بھائی مولانا علی گل صاحب دامت برکاتہ علی حیات مولانا علی گل صاحب بٹھایا اس آقا بھائی کیوں آندہ نے جی وہ جی ساڑا والد کو آیا نا یہ اسا سے آنجین مسواک ہے تسی مسواک ملیو تو ابیں آجو رپوش سی یہ ساری گل ہو گئی استاد جی آقا بھائی کتاب آن کنز الدقائق اٹھاؤ کنز الدقائق ایک مسئلہ تو نہیں لکھے ہے جاہل قوم آپ کو سمجھانا پہنا کنز الدقائق سامنے کولی استاد جی آقا تو مسئلہ لکھے کہ جدر ابا سونو نے وہ زمین بھی ساڑھے نہ آئے کرنی پیسی ہیں ای تا نہ بہت مشکل جگہ میں آجی وہ تیل شیل دینے سو خلے نہ 500,000 روپے نا تھی زمینہ نہیں گال آئی تو پھر سب لڑ گیا آجی بعد کیا مڑے نہیں آیا تاجی آقا چاہ لٹروں بٹروں چلنا سے تو آجی آج جڑے سے کسی آنکھوں نہ جی پیو مر گیا کدے سنا نے کسی نے پیو مویا تے اس کسی غریباں کنال زمین دیتی ہے جائیداد چھوڑی سے کہ میرے پیو آجر ملے کسی دیتی ہے کدھر سنا نہیں کدھر اوہی چیزہ دے سن جڑی انہیں لکھیاں چیزہ ہو سن سمجھ آئی نا جی ماں ایک آدمی آنے کوئی قیمتی چیز ہے کہ تساں دیسا والو دی میں آگا ہو سکنا کہ تو داجی چیک شیک نہ کٹ کے دینا ہوئے دے میں بھی تیار ہوئے رہا اللہ کرے کیڑے تاڑے آسی میرے لگنا پوچھے جمنن پائے آیا تو ایجی چیز آن کے دیتی کہ ماں آسا بھی آیا میں آگا میرے کو ڈنا نہیں تو تیرے سرج مارنا چاہیے اپنی این کا مان دیتی ہیں سے اور میں آگا میں انہ تا نہیں ہوں لالا اگر وہ کھری ہیں ان کا نہیں میں آگا میری ماں بھی انہی نہیں کساں پالسا ان کا این کا پہ دینا ابھی نہیں ہے وہ کھری ہیں نا انہ میں آگا جنہی کہ اپنا بڑھو کو جڑا رہا ہوں جا کے نانا ایجی چیزہ نہ دے سنے وہ تقسیم ہوئی سی ابا مرنا پچھوے تے کرے نا وہ بوہ بند کر کے ترے 4 پر آجی بنگو شنو کون کی دے جو بج مار ہاتھ جڑی چیز ملنی ہے کو کڑی قیمتی جائے چاہ کے ڈبے چاہ دے تے بعد جا کے ماں دا پتہ نہیں کیس لاگی دی ساڑھا نانا مویا تو اس نے 2 نمبری کی دی اگلا نانے نے جو پیسے بھی کٹ کے دینے سارے دی کہ ہاں نانا کا لب ہے یار چلو سب کو لوٹ پوٹا گیا جی وہ لانے کو اتنے پیسے آئے جی وہ تھیلی رکھی ہونی ہے اس تماکو والی اس پیسے پانوں نے وہ پیسے جیسے نہیں جی اور اے جب معاملہ کریں ای مسلمان جب تک دنیا چین انہا اللہ ذلیل کر سی انہا اللہ رسوا کر سی انہا اللہ پریشان کر سی ایسا سے یاد رکھو اگر کوئی مرنا تے مرنے تو بعد صحیح طریقے تے تقسیم بیٹیاں نہ جڑا کے انہاں دیو پیڑو نہ جڑا کے دیو اے ڈاکو بدماش لٹوئرے بے حیا پیڑا نے اسے کھانے آلے تیاں نے اسے کھانے آلے انہاں نے ادھر بھی شکلہ بگڑیاں تے اگی بھی بگڑ سون تیو نہ حق مار کے بے مرنا پیڑو نہ حق کھا کے بے مرنا دعویٰ مسلمان ہونے نا اسی مسلمان بابا قرآن حق دیتا ہے رسول کا فرمان حق دیتا ہے ڈاکو آنا بھی یا چھڑیے پہننا پہنوا اچھا دیتا سامان نہ تو نہ کیسا کے سامان دے شریعت تنی اہنی سامان پہنوا دے کہ لت چھڑے کواری تے پھر آکو حصہ نہیں آج پہنانے سے لوگ کھا کے بیٹھے ہیں تے نمازہ بھی پکیا پڑھنے تے تسباہ بھی ہتھے نہ پہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی آپ نہیں دو گے
اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جو کسی وارث کا حقدار کا حق مار کے مرا اللہ قیامت کے روز اس کی جنت کی میراث میں سے حق نکال دیں گے. جو کسی کا یہاں حق غصب کر کے مرا قیامت نے تیاڑے اساں ہے. تو ویکو نا جی کسی آدمی آئی کھوتی ہے نہیں کام میں تو بورے چاہ چاہ کے آنی ہیں. ادھر کسی آدمی نے گیجی تے بورا رکھتے کیا کچھ بورے آ چاہ تے کرے بچا ڈنگر تلے مٹی پانی بورا کچھ چاہ سکنا مٹی نا. ہاں جی تے قیامت دے دن اللہ پاک 7 زمینہ نہ توک بنا سی ہار بنا کے آپ سی پا گلے بہو پٹیاں چنگے لگنی ہیں بڑا پیار ہے تو دا پٹیاں نال چاہ تے اونے نہ کھڑ پر آیا حق مارے ہی ہون دے حق قیامت دے داڑے کے دور 7 زمینہ نہ توک جسے لے بن سی نا اسے لے پیتا لگ سی جنی کی ہے. آج تو نہیں پتا اللہ نے رسول لعنت صحیح مسلم میں روایت ہے اس آدمی تے لانو دے جڑے پٹیاں نے وچ ہیر پھیر کرنا نقشے تبدیل کرنا صبح رمبا کہتا گیا تے پرایا مارنا 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 گوڑا ایک اگے لا کے دے وٹا لا چھوڑا. وہ غریب پہ آنے ساڑی لکھی جی کافزن میں جی آنا نہیں جی میں اپنے گوڑے چڑے کر کے دے رہا ہوں آنا ویکھا تو تاں پتہ لگے وہ جی آنا پیو دادے نہ حق ہے جی ساڑا لالا کریا بدماشیاں اسی تلے نکے جڑے بان کے رہے وہاں اپنا حق کس نہ جی یہ سارے ڈاکو تے 2 نمبر لوگ پرائیاں زمینہ تے کڑکا را کے تنی وینن انہوں نے رزق کچھ برکت آسی ہر آدمی آپ پتہ نے میرا حق کتنا اور میں ایک خواہ مخواہ کھلوا جاؤں تے خواہ مخواہ میری ہے ایک مرلہ بھی کدھر نہیں تے میں آتا ہوں میرے ابھی تو 50 کنال چھوڑی گئی تے نال کاغذی یا 2-4 بنانا اتھے بھی بیٹھے ڈاکو انہاں ڈاکو بھی پیسے کہنے کے کاغذ جو بنا دے تو فروخ کھاڑ انہاں پتہ نہ سنگ اڑانے نے مراؤ نہ کہ دنیا کٹاؤ کسی پٹواری کو یا کسی کیلکولیٹری کو واننا تو کیلکولیٹری تو نہ جا نہ اکسی جونی بھائی تیرا نہیں نہ جی پیچھے ماں ایک پا ماشاءاللہ نہ تو سر بڑا حق نکلنا میں آگا ماں کیوں لڑانا لوکا نال تو دیکھو دی جونی جمعے تورنا ترنا دے سبورے سامی پٹکے نے چکرہ ہی پاواں دے اس پاس والا وان میں آگا ماں پٹکے نہیں لوڑ میں ڈنا چاہ کے ہی رکھ سا انشاءاللہ پٹکے میں غجے ساں لوڑوں نہیں پر رہا ہوں تے اپنی آخر سونی کروں عجیب جس کل منی نہ پٹواری کو آنا آمین آمین اے جنہیں تو ایری زمین کٹ سے یرا ہے کدے گٹھ بھی نہیں ہے میں کٹ کے دے سکتا تھا تیری پٹی کٹ ساں پاویں کتھوں کٹنی پہوے فکر نہ کر تو دا لڑا سا میں کسی نال تو وانج کے ویکو پٹواریا کول بوتھروری بیٹھے ہونے اور پھر وانج کے کرنے کی نو در پائے چاونی پیالیہ دے جڑی قوم پہ وکنی ہے ایمان پہ بیچنی ہے جڑی کوڑ پہ کذاب 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 دجال 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 جنہاں نے شکلہ بگڑی ہیں کوڑ مار مار کے جڑا وینا ہو سکے ایک نواں کوڑ حقدار حق اس گرائن میں کتنے ملنا بیا روزانہ صبح اٹھو دار آدمی کی ٹنگ لڑائی نے وہ تھو کٹ گیا تھی یہ تھو کٹ گیا تو تھو کٹ گیا اس سے یاد رکھیو اتنے لڑائیاں کرو تو انشاءاللہ اگے وہاں کے قبر تے ذرا پھیرا باوا کرو کا جیو رکھو تے آواز لاوا کرو قبر تے تو سبھی پٹیاں نال بڑا پیار کیتے آ آئیاں نے پٹیاں کام لڑنے ہوئے نہ چیزیں تو بے وقوف ہو آج اصل کام جڑا مرنے تو بعد وہ کچھ بھی نہیں جاننا وصیت میں نے عرض کیا تہائی حصے پر اس پر آپ عمل کریں اس وصیت کی تھی 20,000 چھوڑا 3 حصہ کٹو وہ وصیت عمل کرو نمازہ چھوڑیا نمازہ نہ پیسہ 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 دیو غریباں ہاں جی اس اگر آقا قرضہ میں دینا قرضہ لاؤ وہ انہوں نے کسی محلے میں ایک آدمی مر گیا تو اس نے تھی پتر کچھ نہیں ہے ایک تریمت چھوڑی روزانہ صبح نے ٹائم ہوئے تھے تریمت وین پاوے مڑد مر گیا نا جی بعد تریمتیاں شوق ہونا بعد تریاں داڑا جی ٹھنڈی ہوئی نہیں تے بعد ذرا لمیاں چلیے ہوئی کسی اپنی پرائیاں ویسے رونا شوڑا تو انہوں نے ڈرامے بازیاں ساریاں بعد درانیاں ماشاءاللہ اتنے چلا کن کو نہ رونا نہ تو تھوک لا گئی اکھے دے اکی دے تھوک لا گئے بندہ نہ ڈڈواں گوڑ تے پگیاڑاں گوڑ ٹرینکیاں پیاں سمجھ آئی نہ بندہ نہ گدڑوں ایک کیڑی قوم پٹنے والی تے ماتم کرنے والی ہو نہ ہی ماتم رکھے نولو نے پٹھیسنا فلانے نہ کہ ماتم ہو گیا یعنی ماتم منجو تے زنانیاں جی پروں ہی رونا چھوڑا نہیں آؤں کر سنی ہاں پہن پھر آج چلا گیا رونا چھوڑا نہیں کوڑے نے آپ سیر تلے کر دی تے پہنو آسی رو تو ہون تے پہن چلیاں گل لگی ہے اکھیا سو جا کے دیاں
بس تم میت نکل دی تے پھر پہن شروع دو ہاتھاں نال ناسن بھی تنن پے تے منہ بھی کھاؤ گیا نے لالا واہ مسلمانوں وہ کسی زنانی نے مرد مرا نا مرنے تو بعد اس فکر لگ گئی وہ صبح اٹھنا تے سیتیاں ہوندی کوئی چیز سامنے آ جے کڑی چیڑے کھانے پینے نے چیزاں تے روے ایک محلے دے ڈاکو ہے اس ویکا یار اما کیوں روزانہ وین کرنی دے ٹالے پہنچ گیا ٹک 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 پتر لگا وہ اما کیوں رونی بھائی اس آخا تو تمہیں پتہ نہیں تیرا کاکا جی گھوڑا چھوڑ گیا گھوڑا وہنا کہنی ہے تو ماں بس رونا آوے نا اس آخا ماں اپنا پتر سمجھ میں کاکا جی نے گھوڑا سنبھال سا ماں چاہتے کہنے کے چلا گیا پھر دوئی دالے صبح اٹھی اٹھا دے پھر پاؤں پاؤں پھر کار گیا ہون کی ہو گیا اس آخا کاکا جی بندوق بھی چھوڑ گیا وہ بندوق بھی چھوڑ گیا میں تیرا پتر ہوں ماں دے میرے تے سوٹا کار وہ بھی باڑ کھڑی کار کرنا بڈھی نہیں ساری چیزاں لوٹ پینٹ کے کار خالی کر چھوڑا ایک تالے گیا تے ویکا تے بڈھی کی سر تلے سٹیا تے پلا زیادہ رونی ہے بھائی کال پہنچا تھا کہ آج کی ہو گیا بے ایسا کا کاکا جی نے ایک کاپی نکل آئیے اسے لکھیا اللہ کے روپے قرضہ دینا ہے اس سوچو ہی تو کام خراب ہے تے محلے نے لوگ کٹھا کیتا ڈاکو انہیں سارے کٹھے ہوئے ایسا کہو میں ہی روزانہ باؤں نال دکھ ونڈ سو ظالمو تسی بھی تو کوئی ونڈو نا آؤ قرضہ تسی چاہتے ہو اے او گندی قوم نے لوٹیری قوم نے دینی نہیں وار آسی اس نہیں انہاں نہیں دینے تے کنی نہیں وار آسی تے لنگوٹے کس کے پہنچے سن یہ یاد رکھیو دنیا بھی پریشان مرنے والے ایسی بھی پریشانی اساں چاہیے نہ کہ وہ وصیت کرے اور تسی بھی میرے پراؤ وصیت میں بھی لکھ کے رکھی ہے میں بھی لکھ کے رکھی کہ میں مر گیا تو میرا جنازہ فلانا پڑے اگر انہوں ہے تو فلانا پڑے میں مر گیا تو میری کتابہ کون کنسی الحمدللہ میں اپنی وصیت لکھی ہے اور لکھ کے پراؤں آئے کیا دسا ماؤں دسا ہاں جی ازی انا ہی نہ ہو کہ تو وصیت لکھنا تو مارا ہی نہ ہو جاؤں کسی اوڑا کو نہیں سمجھے ان کو تو وصیت لکھی جیسے اسرائیل عزیز لکھ چھوڑی وصیت جو لو جی وہ آنے ایک آدمی ہے جاننے دعا کرنے وے جسے کھلنا آگے استاد جی دعا کرو جی اللہ پاک جڑا سجدی نہیں موت دے دعا کرو جی اللہ پاک نمازہ نہیں موت دے تو ایک ہی آدمی آتا جو یہ تھوڑا ہی اسی نمازاں مسیتیاں سب لڑنے آنا ہی نہیں انہیں تے اسرائیل کریں آزیت آزیا جلا مسیتی نماز پڑھ دے تو دا میں مارا سجدے جان رہتے ہیں روح قبض کرنے اسرائیل نفسیت آسیا آپ جلا نالے بابا کوئی نماز پڑھ سے تو سجدے موت آسی نا کام تو نبریہ کر دے تو تھے 8 ٹاڑے ٹنگے پائے ہوں آکے روح نہیں نکلنی روح کدھروں نکلے روح کو سیدھے کام کیتے ہوں تو روح نکلے جو سمجھو نا روح تو بدماشیاں کرنی رہی ہے ساری زندگی روح تو مزے کرنی رہی ہے پرائے حق مار مار کے روح پہ ویلی دنیا جو او رہی جسانے یا ایتو الحبیثہ فرشتانہ نکل بار یعنی نہیں اگے سچ نظر پہ آنا روح پتا کیوں میرے نال بنسی کی ایسا سے روح جسم کے نہیں نکلنی سخنی فرشتہ چھک کے کٹنا ہاں جی 8 ٹاڑے لوگ سکرات نی سختی پائن زندگدان نی سختی پائن اللہ نے محبوب رو کے اللہ کو دعا منگی اللہ سکرات نی سختی کو بچانی ہاں جی آج اسی یہاں پتہ ہی نہیں ایسا تو یاد رکھو جکر و زندگی گزار سو نا اے جی موت آسی نے اور جے جا موت آسی نے او جائی کیا من تڑے چاہے ویسو سمجھ آئی نہیں نا جی ہاں پاک ہونا چاہنے ہو تو دنیا ہی معاملات سدھے رکھو تاکہ قبرج بنو تو فرشتے بھی استقبال کرو تو آکن سورے جس طرح پہلی رات نہیں دولن سونی سورے بیغام ہو چٹا توتے تاتے آیا نہیں تو فرشتے اندر اللہ پاکا نہ ذرا چیک کرو اس کا کوئی نال تھوڑا بہت لگی مٹی چٹی تو توڑ چھنڈو سمجھ آئی نا جی کوئی قبرج توڑ چھنڈی سی تو کوئی کیا مجھے تاڑے چھڑ دیں وہ توڑ چھنڈ سونے تو پھر آگے توڑ چھنڈنے نے ایک اور مقام والا بنایا ادھر صحیح توڑ تاڑ چھنڈ چھنڈ کے جو گڈی کھاڑ لا گڈی ڈینٹر کو کھاڑ تو گڈیاں چیک کر لا تو کہ تو ڈینٹ وینٹ ہو جانا سیٹ تے لاؤ سی تو پھر آپ نے کاریگر جڑے رکھے ہونے سکے ہاں کم کرنے لے انہاں نہ گڈیاں پیونجو وہ پھر کوئی تھوڑیاں کٹے تو کوئی رینج کٹے تو گچی گچی گڈیاں پہنیاں ہاں جی پھر اس تو بعد گڈی سیٹ ہونی ہے اللہ پاک آدھی تو سارے ڈینٹ مینٹی تو ہے لبڑے لبڑے ہوئے آئین انہاں سدھا کرو جنو تے بابا گندا آدمی نہیں ونجنا نے ایجا تھوڑا جو اسی کے بے نمازی ہوئی تو اللہ پاک آدھی چاہ اس تو بعد جنو تے نا اللہ پاک آنا پاک کرنے سے میں جگہ رکھیے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ اتنے کالے ہوں گے گناہوں نہیں وجہ دو اللہ پاک جانوں میں جواسی روشن اور پھر رونے تو بعد آسونا اے اللہ معاف کر
ساڑھے نبی ذرا پیغام دے جس نبی نے اسی مننے والے ہیں اتنے پھر پتہ چل سی بابا ادھر ایک منٹ ایک سیکنڈ اگ برداشت نہیں ہونی جہنم نہیں کہہ جا کرساں برداشت. آج میرے بھائی میں ایک بات عرض کروں، مولانا ہارون معاویہ صاحب نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا مر گیا، مرنے تو بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. وہ جی یہ نمازی تھا، یہ تو 5 وقت نمازہ پڑھنے حاجی صاحب تھا، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، اس کو کس بنیاد میں عذاب ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بھائی خواب میں رشتہ دار پوچھتا ہے، وہ پوچھنا اس کے کاکا جی کی معاملہ ہویا تو اسے تو بڑھیا پکیا نمازہ پڑھنے ہو، تہجد گزار رہے ہو، اللہ والے ہو، حج کیتے آئے نے، زکاتہ دینے ہو، سارے نیکی نے کام کرنے ہو، پھر کیا پڑھنے لگنے؟ تو کاکا جی نے جواب کیا آیا، اس آقا پتر محلے چو ایک واری کپڑا سینے آسے سوئی لوڑ آئی، سوئی کی دیا ہی تو کان سا تے پول کے آ رہے ہیں تے سوئی نہیں وجہ تو در پکڑ ہو گئی. کس نہیں وجہ تو تے جڑے زمینہ کھا کے بیٹھے مانی مانی 3 کنال تے نہ اللہ پاک آدھی جلو توتے تاتے آگے جلو. ہاں جی حساب دینا بہت مشکل نے تے اے تو نہ دینا نہیں نے بھائی. انہاں قرآن تے ہاتھ رکھا لے نے در منہ کر کے جنہی کسی نہ حق کسی نہ دے ساں. کوئی آدمی ہے نہیں جڑو اٹھ کے آگو میں دینا جی بر یہ گل اگلی یہ بھی ڈر لگنا کہ ہوں بھائی کسی آدمی حق کٹ کے دیتا تو لوگ آتے نا لو ہی تو بڑا نمازی ہے تو 35 سال تو پرائی زمین کھانا رہا تانا اس تو بے تو کہ نہ چک بڑھون تے نہ لتا بڑھون. سمجھ آئی نہیں؟ ساڑھا ایک آدمی ہے چکا سے تیار ہو مکی لتا سے بھی تیار نہیں. چک بڑھاؤ تے لتا بڑھاؤ. سمجھ آئی نہیں؟ چک ہی بڑھون دیون کتے نہیں بڑھون دینے نے. ہاں جی چکا میں نے آکا چک بڑھون تے نہ چک بیسی انہاں پتہ کہ سارے پول کھل سون ساری ہسٹری سامنے آسی تے بدنامی ہو سی اس تو بہتر ہے کہ رگڑا جائی ونجو سی. میں مثال دینا یہ جائیے کہ جس طرح کوئی آدمی نماز جنازہ نویج یا نماز ہونے تو جمعے کوئی کھلتے ہیں پہلی سب ون تے وضو ترٹ گیا وہ تھوڑا ہی کسی عادت نہ کہ میرا وضو ترٹا ہوا تھی شکوس آنے سے دیاں باہر سے نکلا تو پہلے ایک ویسی نہیں نکلا تو کوئی گڑبڑ کیتی ہے تے اس تو بہتر رہی ہے کہ کل اللہ نہ معاملہ ہے میرا معاملہ نماز بے وضو پڑھ گئے کوئی معاملہ نہیں. تو اس سے وراثت تقسیم صحیح طریقے سے کرو. مرنے تو بعد جس نہ حق کے پہن انہیں 2 ایک حصہ آنا اساں ایک حصہ پھر 2 حصے کے نہیں بیوی نے 6 حصہ اساں دیو ماؤں نے حصہ پہ 8واں اساں دیو. ہاں جی اگے پیچھے اور رشتہ دار علماء کو پوچھو تحقیق کرو مرنے تو بعد فلانے نہ کتنا حق ہے کتنا ماں دینا چاہیے نا. سمجھ آئی نے؟ نہ دے سو غلط بیانیاں کر سو ادھر بھی پریشان تے ادھر بھی پریشان. اور اگلی گال جڑی میں گل کرنا چاہنا میں قرآن کریم نے 3 آیتاں پڑھیاں انشاءاللہ یہ آخری گل ہے اساں توجہ نال سن گنو.